آج ہم ایک ایسی شخصیت کی خود نوشت سوانح عمری کا جائزہ لے رہی ہیں جس نے پاکستان کی تاریخ پر بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ پرویز مشرف۔ اور کتاب کا نام ہے ان دی لائن آف فائر۔ جی، یہ صرف ایک فوجی یا صدر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جسے انہوں نے خود تراشا ہے۔ اس میں ذاتی زندگی ہے، اقتدار تک پہنچنے کی جدوجہد ہے اور اپنے فیصلوں کا دفاع ہے۔ بالکل، ان فیصلوں کا دفاع جنہوں نے ایک ملک کی سمت کا تعین کیا۔ اور یہی بات اسے دلچسپ بناتی ہے۔ آج ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں، بلکہ اس کتاب کے ذریعے پرویز مشرف کی سوچ کو سمجھنا ہے۔ وہ خود کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ صحیح۔ وہ اپنے فیصلوں کو، خاص طور پر جو متنازع فیصلے تھے، انہیں کس طرح جائز قرار دیتے تھے۔ تو ہم ان کے بچپن سے لے کر 1999 کے ان ڈرامائی واقعات اور پھر بطور صدر ان کے دور حکومت تک، ان کے اپنے الفاظ کے ذریعے ان کے اپنے الفاظ کے ذریعے ان کی شخصیت اور قیادت کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں تو پھر اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے، یعنی تقسیم ہند کے اس افراتفری سے بھرے ماحول سے۔ 14 اگست 1947 دہلی سے کراچی آنے والی ایک ٹرین۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جہاں ایک طرف نئے ملک کی امید ہے تو دوسری طرف ہر جگہ خونریزی اور خوف کا ماحول ہے۔ مشرف کا خاندان بھی اسی سفر کا حصہ تھا۔ بالکل، اور وہ اپنے خاندانی پس منظر پر بہت زور دیتے ہیں۔ ان کے والد، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے، ایک سرکاری ملازم تھے۔ اور والدہ بھی تعلیم یافتہ تھیں۔ جی، والدہ دہلی یونیورسٹی سے گریجویٹ ایک روشن خیال خاتون تھیں۔ کتاب میں اس بات پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ان کا خاندان متوسط طبقے سے تھا، مطلب امیر نہیں تھا، لیکن تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ بالکل، یہ ایک ایسے پس منظر کی تصویر ہے جو محنت اور قابلیت پر یقین رکھتا ہے۔ مجھے ان کی زندگی کا ترکی والا حصہ ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ ان کے والد کی سفارت خانے میں تعیناتی ہوئی اور انہوں نے 7 سال انقرہ میں گزارے۔ اور یہ ان کی شخصیت کی تشکیل کے سال تھے۔ ایک پاکستانی لڑکا جو ترکی میں پلا بڑھا، ترکی زبان سیکھی اور مصطفیٰ کمال آتا ترک سے شدید متاثر ہوا، یہ ان کی شخصیت پر کتنا گہرا اثر چھوڑ گیا ہوگا؟ بہت گہرا، بلکہ وہ کتاب میں آتا ترک کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا۔ ایک ایسا رہنما جس نے ایک زوال پذیر سلطنت کو ایک جدید سیکولر ریاست میں بدل دیا۔ اور یہ نظریہ کہ ایک مضبوط رہنما ملک کو جدیدیت کی راہ پر ڈال سکتا ہے، یہ مشرف کی اپنی سیاسی سوچ کی بنیاد بنا۔ اور وہیں انہوں نے نظم و ضبط بھی سیکھا ہے نا، اپنی جرمن ٹیچر میڈم قدرت سے۔ جی، جنہوں نے ان میں ریاضی اور جغرافیہ کا شوق پیدا کیا۔ لیکن ساتھ ہی بچپن کی شرارتوں کا بھی ذکر ہے، لڑکوں کا گینگ بنانا، پھل توڑنا۔ ایک عام بچپن لگتا ہے، لیکن جب وہ کراچی واپس آتے ہیں تو ماحول بالکل بدل جاتا ہے۔ ناظم آباد ایک سخت محلہ جہاں ان کے وقول زندہ رہنے کے لیے ہوشیار اور طاقتور ہونا ضروری تھا۔ بالکل، اور یہی وہ مشہور دادا گیر بننے والا واقعہ پیش آتا ہے۔ ہاں، جب انہوں نے ایک بدماش لڑکے کا مقابلہ کیا۔ جی، اور یہ سبق سیکھا کہ اگر آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں تو بدماش پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ صرف بچپن کی کہانی نہیں، یہ مشرف کی سوچ کی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے کہ طاقت کا سامنا طاقت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ درست، یہی فلسفہ ہمیں بعد میں ان کے فوجی اور سیاسی فیصلوں میں بھی بار بار نظر آئے گا۔ یہ ایک کمانڈو کا ذہن تھا جو بہت پہلے ہی بننا شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ تھی ایک ایسے نوجوان کی کہانی جو خطرات مول لینے اور اصولوں کو تھوڑا بہت توڑنے سے نہیں گھبراتا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ یہی خصوصیات فوج کے سخت ماحول میں کیسے کام آئیں۔ پی ایم اے یعنی پاکستان ملٹری اکیڈمی کا تجربہ، جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں، انتہائی سخت تھا۔ سینئرز کا رویہ، سخت جسمانی سزائیں۔ جی، جیسے کیچڑ میں قلع بازیاں لگانا یا ٹھنڈے پانی کے ٹب میں گھنٹوں کھڑا کرنا۔ وہ ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں جب انہوں نے 9 میل کی دوڑ میں شارٹ کٹ لیا اور پکڑے گئے۔ اچھا، تو اس کی سزا بھی ملی ہوگی؟ بالکل، ان کی پوزیشن 6 درجے نیچے آ گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نظام کو اپنے فائدے کے لیے موڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ ان مشکلات کے باوجود وہ ایک بہترین کیڈٹ بن کر ابھرے اور پھر پاکستان آرمی کے سب سے معتبر یونٹ اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG میں شامل ہو گئے۔ اور کتاب میں اس کی تربیت کی جو تفصیلات ہیں وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ SSG کی تربیت کا مقصد ہی انسان کو اس کی ذہنی اور جسمانی حدود سے آگے لے جانا ہے۔ بالکل،
مثال کے طور پر وہ ایک ٹیسٹ کا ذکر کرتے ہیں جس میں ایک فوجی کو دھماکہ خیز مواد سے بنے بام کو پھٹنے سے ٹھیک 3 سیکنڈ پہلے پھینکنا ہوتا ہے۔ 3 سیکنڈ؟ ذرا سی غلطی اور جان سے گئے۔ جی، اور وہ ٹرین کے نیچے لیٹنے والا ٹیسٹ، یہ تو سیدھا سیدھا موت سے کھیلنے والی بات ہے۔ تو اس طرح کی تربیت کا مقصد کیا تھا، سوائے اس کے کہ آپ کے اعصاب فولاد کے بن جائیں؟ ان کے مطابق یہ جسمانی طاقت سے زیادہ ذہنی مضبوطی کا امتحان تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک کمانڈو کے دل سے موت کا خوف ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے، یعنی ناقابل شکست ہونے کا احساس ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا، جو بعد میں ان کے بڑے فیصلوں میں بھی جھلکتا ہے۔ اور اسی دوران ان کی شادی بھی ہوئی؟ جی، صحابہ سے، جسے وہ اپنی زندگی میں ایک ٹھہراؤ لانے والی قوت قرار دیتے ہیں۔ اب ہم ان واقعات کی طرف آتے ہیں جنہوں نے انہیں براہ راست اقتدار کے مرکز میں پہنچا دیا۔ کتاب میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کا ذکر ہے۔ جی، جس میں مشرف کو بھی سوار ہونا تھا، لیکن آخری لمحات میں ان کی جگہ کسی اور کو بھیج دیا گیا۔ وہ اسے قسمت یا خدا کی مہربانی قرار دیتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اپنی زندگی میں موت کو شکست دینے کا ایک اور واقعہ۔ اور اس کے بعد سیاچن اور کارگل کے تنازعات آتے ہیں۔ سیاچن پر ان کا موقف واضح ہے کہ بھارت نے پہلے پوزیشنوں پر قبضہ کیا اور پاکستانی فوج کو شدید موسم اور ناقابل یقین بلندی پر جوابی کارروائی کرنی پڑی۔ لیکن اصل متنازع باب تو کارگل کا ہے۔ جی، بالکل۔ کتاب میں وہ کارگل آپریشن کو ایک شاندار فوجی حکمت عملی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ یہ کشمیر میں بھارت کے تصویراتی عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا، اور صرف 5 بٹالینز نے بھارت کی 4 ڈویژنز کو کئی مہینوں تک مصروف رکھا۔ لیکن کتاب میں اس بات کی کیا وضاحت ہے کہ اگر یہ آپریشن اتنا کامیاب تھا تو پھر عالمی سطح پر پاکستان کو اتنی سفارتی ہزیمت کیوں اٹھانی پڑی؟ کیا مشرف سارا الزام سیاسی قیادت کی ناکامی پر ہی ڈالتے ہیں؟ یہی ان کے بیانیے کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ اسے مکمل طور پر سیاسی قیادت، یعنی نواز شریف کی حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ فوجی کامیابی کو سفارتی کامیابی میں تبدیل نہ کر سکے اور امریکی دباؤ میں آ کر پسپائی اختیار کر لی۔ وہ فوجی حکمت عملی کا دفاع کرتے ہیں اور سیاسی کمزوری پر تنقید کرتے ہیں۔ تو یہیں سے فوج اور سویلین حکومت کے درمیان وہ خلیج پیدا ہوئی۔ جی، جو بالآخر 12 اکتوبر 1999 کو اپنے عروج پر پہنچی۔ اور وہ 12 اکتوبر کا دن، کتاب میں اس کی منظر کشی کسی تھرلر فلم کی طرح کی گئی ہے۔ مشرف کولمبو سے کراچی آ رہے ہیں اور ان کے طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ پائلٹ بتا رہا ہے کہ صرف 7 منٹ کا ایندھن باقی ہے، اور نیچے زمین پر ان کی برطرفی اور گرفتاری کا منصوبہ تیار ہے۔ اور یہاں کاؤنٹر کوپ کی اصطلاح بہت دلچسپ ہے۔ مشرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلا غیر قانونی قدم نواز شریف کی حکومت نے ان کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کر کے اٹھایا، اور فوج کا عمل صرف اس کا رد عمل تھا۔ بالکل۔ وہ خود کو ایک باغی کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرتے ہیں جو حکومت کی غیر قانونی کارروائی کا جواب دے رہا تھا۔ یہ بغاوت کو قانونی جواز پہنانے کی ایک بہت ہوشیار کوشش ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ خود کو چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں۔ یہ بھی ایک علامتی قدم تھا۔ اور ان کی پہلی ترجیح معیشت کی بحالی تھی۔ جی، کتاب میں بہت سے اعداد و شمار دیے گئے ہیں۔ جی ڈی پی کا دگنا ہونا، زر مبادلہ کے ذخائر کا بڑھنا۔ ایک عام آدمی کے لیے ان ہندسوں کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچانا۔ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان کے پاس زر مبادلے کے ذخائر صرف $300 ملین تھے، جو چند ہفتوں کی آمدات کے لیے بھی کافی نہیں تھے۔ بالکل۔ اسے $12.5 ارب تک لے جانے کا مطلب تھا کہ ملک معاشی طور پر مستحکم ہو گیا ہے۔ قرض اور جی ڈی پی کا تناسب 101% سے کم ہو کر 59% پر آ گیا۔ تو ان کے بیانیے کے مطابق انہوں نے پاکستان کو ایک ناکام ریاست بننے کے دہانے سے واپس کھینچ لیا۔ جی، اور یہی وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی کے طور پر نمایاں کرتے ہیں۔ معاشی اصلاحات کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی اصلاحات کا بھی ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر خواتین کو بااختیار بنانے کا۔ قومی اسمبلی میں خواتین کے لیے 60 نشستیں مختص کرنا اور اقلیتوں کے لیے مشترکہ انتخابی نظام متعارف کرانا۔ وہ اسے ایک روشن خیال اور جدید پاکستان کی طرف قدم قرار دیتے ہیں۔ جی، اور یہ ان کی اتاترک سے متاثر شخصیت سے مطابقت رکھتا ہے۔ وہ خود کو ایک ایسے مسلح کے طور پر دیکھتے تھے جو پاکستان کو بنیاد پرستی سے نکال کر ایک معتدل جدید اسلامی ریاست بنانا چاہتا تھا۔ لیکن پھر 9/11 کا واقعہ پیش آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ بالکل۔ 9/11 کے بعد پاکستان ایک دورائے پر کھڑا تھا۔
کتاب میں اس چیلنج پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ وہ اس فیصلے کا دفاع کیسے کرتے ہیں جو انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے کیا، ایک ایسا فیصلہ جو ملک کے اندر بہت غیر مقبول تھا۔ وہ اسے ایک ناگزیر اور حقیقت پسندانہ انتخاب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ اسے سب سے پہلے پاکستان کی پالیسی کہتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب کے مطابق انہیں امریکی وزیر خارجہ کولن پاول کی طرف سے ایک واضح دھمکی ملی تھی کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ انکار کرتے تو پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کر دیا جاتا، اور شاید اس پر فوجی کارروائی بھی ہو سکتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے قومی مفاد میں ایک مشکل فیصلہ کیا۔ اور اس تعاون کے ثبوت کے طور پر وہ القاعدہ کے خلاف کی گئی کارروائیوں کی تفصیلات دیتے ہیں۔ 672 ارکان کی گرفتاری، جن میں سے 369 کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ کیا یہ اعداد و شمار ایک مغربی قاری کو یہ یقین دلانے کی کوشش ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک مخلص اتحادی تھا؟ بالکل۔ یہ کتاب 2006 میں شائع ہوئی اور اس کا ایک بڑا مقصد بین الاقوامی برادری، خاص طور پر امریکہ، کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان نے بھاری قیمت چکائی ہے، اور وہ اس جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے۔ جی۔ خالد شیخ محمد، جو 9/11 کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے، اس کی گرفتاری کو وہ اپنی حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ KSM سے ملنے والی معلومات سے برطانیہ میں دہشت گردی کے کئی منصوبے ناکام بنائے گئے۔ بالکل۔ اس جنگ کی قیمت انہوں نے ذاتی طور پر بھی چکائی۔ کتاب میں ان پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی تفصیلات بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب دھماکہ ہوا تو ان کی گاڑی ہوا میں اچھل گئی اور وہ معجزانہ طور پر بچے۔ ان واقعات کو بیان کر کے وہ یہ تاثر قائم کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف ملک کے لیے بلکہ ذاتی طور پر بھی لائن آف فائر یعنی آگ کی زد میں تھے۔ اور کتاب کا عنوان بھی اسی خیال کی عکاسی کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ان دا لائن آف فائر ایک فرد کی کہانی کے ذریعے ایک ملک کی تاریخ کے اہم موڑوں کو بیان کرتی ہے۔ اس میں ذاتی بہادری کے قصے ہیں، فوجی حکمت عملی کا دفاع ہے، اور بطور رہنما کیے گئے فیصلوں کو جائز ثابت کرنے کی ایک بھرپور کوشش ہے۔ بالکل۔ یہ کتاب پرویز مشرف کا سچ ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر۔ یہ واقعات کو ایک خاص زاویے سے پیش کرتی ہے جس میں وہ ایک فیصلہ کن، نڈر اور محب وطن رہنما کے طور پر سامنے آتے ہیں جو مشکل وقت میں ملک کو بحرانوں سے نکالتا ہے۔ اس سے ہمیں ان کی سوچ، ان کی ترجیحات اور ان کے خود کے بارے میں جو تصور تھا، جی، اسے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور یہ گفتگو ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب کوئی رہنما، خاص طور پر ایک ایسا رہنما جس کا دور حکومت اتنا ہنگامہ خیز رہا ہو، اپنی تاریخ خود لکھتا ہے تو یہ پڑھنے والے کے لیے کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس بیانیے کا دوسرے تاریخی ذرائع سے موازنہ کریں، تاکہ ایک جامع تصویر سامنے آ سکے۔ جی۔ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ یہ کتاب تاریخ کا پہلا مسودہ نہیں بلکہ تاریخ پر ایک نقطہ نظر ہے۔ ایک مکمل تصویر کے لیے ہمیں دوسرے کرداروں کی کہانیاں، آزادانہ تجزیے اور تاریخی حقائق کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ صرف تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ بالکل۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کرتی ہیں۔ جب کوئی با اثر شخصیت اپنی کہانی خود سناتی ہے تو وہ صرف ماضی بیان نہیں کر رہی ہوتی بلکہ اپنے ورثے کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھنا پڑھنے والے کا کام ہے کہ وہ اس کیئرفلی کنسٹرکٹڈ بیانیے کے پیچھے چھپے انسان اور حقائق کو کتنا سمجھ پاتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.